میں بڑا حیران ہوا. ابھی پچھلے دنوں یہ ہمارے جو آن دا فرنٹ پروگرام چلتا ہے کامران شاہد صاحب کا, انہوں نے اپنے والد کا کیا وہ جو انٹرویو. مجھے باخدا میرے دوستوں نے کہا کہ بھئی کانٹینٹ کا ہمیں نہیں اندازہ کیا ہے, کوئی بیچ میں غلط بات تھی یا نہیں تھی. یار مزہ بڑا آیا ہے, کانفیڈنس اس کا کامران شاہد کا اپنے باپ کا انٹرویو کرتے ہوئے, جو کانفیڈنس تھا اس کا بڑا مزہ آیا, بہت مزہ آیا. اب میں کامران شاہد فیملی کو پرسنل بھی جانتا ہوں, مجھے یہ بھی پتا ہے اور یہ بھی میں نے سنا ہے ان سے کہ جب ان سے کوئی غلطی ہوتی تھی تو ان کے فادر جو شاہد صاحب ہیں وہ ان کو بڑی سخت سزا دیتے تھے. ایک سزا مجھے چونکہ یاد ہے وہ میں بتائے دیتا ہوں. کہتے ہیں جی کہ جس دن وہ غلطی ہم کرتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ آج ڈرائیور گاڑیاں نہیں دھوئے گا, آج ساری گاڑیاں تم دھو. تو ہم سزا کے طور پہ اپنی گاڑیاں دھوتے تھے. تو میرا مطلب ہے کہ مگر وہ ساتھ یہ کہتا ہے کہ جب ہم بات کرتے تھے تو ہمارے پیرنٹس ہماری بات سنتے تھے, ہماری بات پوری سن کے یہ فیصلہ کرتے تھے کہ ہماری غلطی ہے یا نہیں. بالکل, اس لیے ہم میں یہ کانفیڈنس ہے. اور اللہ کے فضل سے بات کرتے ہوئے میں جرنلسٹک حوالے سے بھی آپ چھوڑیں, میں تو ایک ایکٹر کے حوالے سے میں اس انٹرویو کو دیکھتا ہوں کہ یار اپنے باپ کے سامنے بیٹھ کے کس کانفیڈنس کے ساتھ اس بندے نے انٹرویو کیا. اچھا جی, جس واقعے کا میں ذکر کرنے لگا ہوں وہ بظاہر تو ایک چھوٹا سا واقعہ ہے, مگر میرے نظر میں وہ انتہائی اہم واقعہ ہے اور انتہائی افسوسناک واقعہ ہے. یہ پچھلے دنوں میٹرک کے پیپر شروع ہوئے ہیں. پہلا پیپر تھا اور یہاں لارنس روڈ پہ ایک امتحانی مرکز بنا ہوا ہے جہاں پہ وہ پیپر دیتے ہیں بچے. تو وہاں پہ جو بچے پیپر دے رہے تھے جس دن پہلے پیپر کے دن بارش ہو گئی تھی, اور ایک بچہ وہاں پہ پہنچا جو بارش کی وجہ سے کوئی 7, 8, 10 منٹ لیٹ ہو گیا. تو اس نے کہا کہ بارش ہو رہی ہے تو میں آیا ہوں پیدل اور مجھ سے یہ کام خراب میرا ہو گیا, مجھے پلیز اندر بٹھا لیں. وہ جو باہر عملہ موجود تھا انہوں نے کہا کہ ہرگز نہیں بٹھائیں گے, آپ دوڑ جائیں یہاں سے. اس بیچارے نے کوئی منت سماجت کی, بڑا ریکویسٹ کی کہ میری زندگی کا مسئلہ ہے. میٹرک کا امتحان ایک ایسا امتحان ہوتا ہے جہاں سے میں سمجھتا ہوں کہ بچے کا کانفیڈنس صحیح معنوں میں بطور طالب علم بننا شروع ہوتا ہے اور پھر اس کا فیوچر جو ہے وہ بنتا ہے وہاں سے. بالکل, انہوں نے کہا جی بالکل نہیں, اندر نہیں جانے دینا, دوڑ جاؤ. وہ شور شور مچایا اس نے. اندر سے جو کوئی تھے نگران وغیرہ یا کوئی بڑے لوگ, انہوں نے بھی کہا کہ نہیں بھائی ہم نہیں, اعتراض کیا انہوں نے کہ ہم تمہیں نہیں اندر جانے دیں گے. اس نے کہا جی بارش ہو رہی ہے, آپ کو موسم کا کچھ, چلے میری غلطی ہی صحیح کہ میں لیٹ ہو گیا, مگر آپ وجہ تو دیکھیں کیا ہے, آپ مہربانی کریں مجھے بٹھا لیں. انہوں نے خیر اسے نہیں بٹھایا, بحث ہوتی رہی. اتنے میں کوئی 30, 40, 50 لڑکے وہاں پہ جمع ہو گئے جو بارش کی وجہ سے لیٹ ہوئے تھے. وہ 5, 7, 10 منٹوں میں کافی سارے بچے وہاں پہ جمع ہو گئے. انہوں نے بڑی منت سماجت کی, شور مچایا, جس پہ انہوں نے یہ کہا گیا کہ جو بورڈ کا دفتر ہے نا وہ اسی سڑک پہ تھوڑا سا آگے ہے, آپ جا کے بورڈ کے دفتر سے پرمیشن لے آئیں, لکھوا کے لے آئیں تو ہم آپ کو بٹھا لیتے ہیں. اچھا, اب وہ بچے بیچارے بالکل ان کی ایسے جان نکلی ہوئی کہ میٹرک کا امتحان اور پہلا پیپر, انہوں نے ادھر کو دوڑ لگا دی. اچھا, وہ بورڈ پہ پہنچے ہیں, ادھر جا کے انہوں نے شور شور مچایا کہ ہمیں خدا کے واسطے کچھ لکھ دیں, ہم جا کے پیپر دے سکیں. انہوں نے ان کو صاف جواب دے دیا کہ بھئی ہم تو کسی طرح بھی نہیں لکھ کے دے سکتے, آپ ادھر ہی جائیں, ادھر جا کے کہیں ان کو جو ادھر سپریڈنٹ صاحب ہیں امتحانی مرکز کے, ان سے کہیں اگر وہ بٹھاتے ہیں تو بٹھا لیں, ورنہ ہم نہیں بٹھا سکتے. بہرحال یہ اسی پجنس میں جب وہ واپس آئے ہیں, آدھے سے زیادہ ٹائم گزر چکا تھا اور ان بچوں کا پہلا پیپر جو ہے وہ رہ گیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اپنی بچوں کو, اپنی اولادوں کو, اپنی اگلی نسل کو اگر چاہتے ہیں کہ ان میں کوئی کانفیڈنس پیدا ہو تو اس کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ دیواروں پہ لکھا دیں کہ مار نہیں پیار. نہیں, وہ عمل بہت سے ایسے ہوتے ہیں جس وجہ سے بچے کانفیڈنس میں آتے ہیں. میں تو بالکل اس حق میں ہوں کہ سزا بھی دیں, ان کی ڈانٹ ڈپٹ بھی کریں, ان کو ضرورت کے مطابق ضرور ان پہ سختی بھی کریں, لیکن ان کا نقصان نہ دیں. مگر یہ بھی تو دیکھیں کہ بچے کا قصور بھی ہے کہ نہیں ہے. تھوڑا سا خدا کے واسطے تھوڑا سا یہ اس بات پہ ضرور غور کریں. میں بڑا حیران ہوا, ابھی پچھلے دنوں یہ ہمارے جو آن دا فرنٹ پروگرام چلتا ہے کامران شاہد صاحب کا, انہوں نے اپنے والد کا کیا وہ جو انٹرویو. مجھے باخدا میرے دوستوں نے کہا کہ بھئی کانٹینٹ کا ہمیں نہیں اندازہ کیا ہے, کوئی بیچ میں غلط بات تھی یا نہیں تھی.
यार मजा बड़ा आया है, कॉन्फिडेंस उसका कामरान शाहिद का अपने बाप का इंटरव्यू करते हुए, जो कॉन्फिडेंस था उसका बड़ा मजा आया, बहुत मजा आया। अब मैं कामरान शाहिद फैमिली को पर्सनल भी जानता हूं, मुझे ये भी पता है और ये भी मैंने सुना है उनसे कि जब उनसे कोई गलती होती थी तो उनके फादर जो शाहिद साहब हैं वो उनको बड़ी सख्त सजा देते थे। एक सजा मुझे चूंकि याद है वो मैं बता देता हूँ। कहते हैं जी कि जिस दिन वो गलती हम करते थे तो वो कहते थे कि आज ड्राइवर गाड़ियां नहीं धोएगा, आज सारी गाड़ियां तुम धो। तो हम सजा के तौर पे अपनी गाड़ियां धोते थे। तो मेरा मतलब है कि मगर वो साथ ये कहता है कि जब हम बात करते थे तो हमारे पेरेंट्स हमारी बात सुनते थे, हमारी बात पूरी सुन के ये फैसला करते थे कि हमारी गलती है या नहीं। बिल्कुल, इसलिए हम में ये कॉन्फिडेंस है। और अल्लाह के फजल से बात करते हुए मैं जर्नलिस्टिक हवाले से भी आप छोड़ें, मैं तो एक एक्टर के हवाले से मैं उसको उस इंटरव्यू को देखता हूं कि यार अपने बाप के सामने बैठ के किस कॉन्फिडेंस के साथ उस बंदे ने इंटरव्यू किया। ये पिछले दिनों वजीर आजम के साथ कितने कॉन्फिडेंस के साथ इंटरव्यू किया। तो आप किसी बच्चे को कॉन्फिडेंस देने के लिए खुदा के वास्ते उसकी सुने तो सही। यार बच्चे बारिश में अगर लेट हो गए हैं, अगर बेचारों का, और फिर जिंदगी का मसला है, मैट्रिक का इम्तिहान है, पहला पेपर है, वहां पे फौरी तौर पे इमरजेंसी में वो खुद उनको चाहिए था सुप्रीडेंट साहब को या किसी को भी कि वो खुद फौरी तौर पे राब्ता करके तो ये बताएं कि यार इधर चंद बच्चे आपकी कौम के अगली नस्ल के मावार जो हैं वो खड़े हैं और बारिश की वजह से बाहर वाकई तूफान है, बारिश नजर आ रहा है, इतनी ना बारो पानी का डोंगा रोड के उत्ते चले गए। बरलबे सड़क आपका इम्तिहानी मरकज है, आपको पता चल रहा है तेज बारिश हो रही है। कितने को बच्चे हैं जो गाड़ियों में आते हैं? क्या बच्चे पैदल नहीं बेचारे आते? क्या बच्चे चिंगचिंग में बैठ के नहीं आते, रक्षों में बैठ के नहीं आते? बिल्कुल। खुदा के वास्ते जाने दे, थोड़ा सा इन छोटी छोटी चीजों की तरफ आप गौर करें। ये तरीकाकार नहीं होता नस्लें बनाने का कि आप कहें नहीं ये बस लेट आए हैं, गलत हो गया है। को वजूहात भी जरूर देखें। आप तो अदालतों में जब जाते हैं तो वहां पे जाके आप बड़े बड़े क्राइम से बच जाते हैं। वजह अगर इस तरह की हो कि वजह क्या थी, गैरत वजह क्या थी, इज्जत वजह क्या थी, इमोशनल हो गया, उस पे आप इतने इतने बड़े क्राइम्स में बच के निकल आते हैं या बड़ी सजाओं से बच जाते हैं। तो ये तो एक मामूली चीज है। आप 10-15 मिनट कोई बच्चा लेट हो गया बारिश की वजह से, यार आप बादल की वजह से, और आप लोगों को नजर आ रहा है माशाल्लाह आप पढ़े लिखे लोग, आपको नजर आ रहा है कि एक तूफान है, आपने उनको इम्तिहानी मरकज में ना घुसने देके उन बच्चों का सारी जिंदगी के लिए कॉन्फिडेंस शटर कर दिया। कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। इसी तरह का एक कॉन्फिडेंट डॉक्टर जो है ना, आई स्पेशलिस्ट, वो अपने क्लिनिक बैठा होता है तो एक पेशेंट आता है तो वो डॉक्टर आते ही पूछता है बताओ जी आपको किस किस्म की ऐनक की जरूरत है। डॉक्टर साहब आपको कैसे पता चला कि मुझे ऐनक की जरूरत है? कहते हैं इसलिए कि आप दरवाजे की बजाय खिड़की से अंदर आए हैं। हाय 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 भाई, इसी से समझ जाओ कि भाई अन्ना है।